بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بك إذا أبقيت في حثالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قال فبم تأمرني قال عليك بما تعرف ودع بما تنكر وعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم وفي رواية الزم بيتك وأملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع أمر العامة رواہ الترمذی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دو صحابہ ہیں، باپ بیٹے ہیں، دونوں بھی صحابہ ہیں اور دونوں کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ یہ بیٹے ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ مصر کے فاتح تھے۔ جب مصر فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کیف بک اذا ابقیت فی حثالۃ من الناس، فرمایا کہ عبداللہ کیا حال ہوگا اس وقت تمہارا، یعنی کیا کرو گے ایسے وقت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے کیف بک، کیا کرو گے، کیا حال ہوگا تمہارا، اذا ابقیت فی حثالۃ من الناس، کہ تم لوگوں میں ایسے زمانے میں تم رہو گے کہ لوگ جو ہے ناکارہ ہوں گے۔ تم ایسے لوگوں کے درمیان اور ایسے زمانے میں تم رہو گے، اس زمانے میں لوگ حثالہ رہیں گے۔ حثالہ کسے کہتے ہیں؟ حثالہ عربی میں کہتے ہیں چھلکے کو، بھوسے کو، کچرے کو۔ یہ تین معنی محدثین نے بیان فرمائے۔ بھوسا سمجھتے ہیں؟ بھوسا چاول میں سے جب جو ہے اوپر کا جو چھلکا نکالتے ہیں بھوسا ہے، پیاز پر سے چھلکا نکل جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے فرمایا عبداللہ انہیں سوچو اس وقت ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم اس زمانے میں کیسے رہو گے، کیا کرو گے تم اس وقت، دائیں بائیں ایسا ہوگا حثالۃ من الناس، لوگ تو ہوں گے لیکن حثالہ ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ اندر سے خیر اور صفات نکل چکے ہوں گے، کیونکہ آدمی کا جو وزن ہے وہ وزن صفات کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نزدیک جو انسان کی قیمت ہے، اس کا مقام ہے، وہ صفات کی بنیاد پر ہے۔ صفات پر اللہ قبول فرماتے ہیں، صفات پر اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتے ہیں، صفات پر اللہ تعالیٰ جو ہے نمونہ بناتے ہیں۔ تو آدمی، ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندرونی حالت کے بدلنے کے اعتبار سے، اندر کی جو خرابیاں آتی ہیں اس اعتبار سے آپ نے ایک مرتبہ فرمایا انما الناس کالابل المئہ لا تکاد تجد فیہا راحلہ۔ دیکھو ایک زمانے میں انسان کی اندرونی حالت یعنی صفات خیر اتنا نکل جائیں گے کہ لوگ ایسے ہوں گے، ایک جگہ اونٹ 100 ہیں، 100 اونٹ، لیکن لا تکاد تجد فیہا راحلہ، ان 100 اونٹوں میں ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو سواری کے قابل ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک انسان،
ایک اونٹ بھی راحلہ کہتے ہیں جس پر سفر کر سکیں، جو سواری کے قابل ہو. ایسی اندرونی حالت بگڑتی جائے گی، گرتی جائے گی. ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یذهب الصالحون الاول فالاول، نیک صفات والے جو لوگ ہیں ایک بعد دیگر دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے. وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ، اور باقی رہ جائے گا گیہوں کا بھوسا. لا يَبَالُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں. بھوسے کی کوئی پرواہ کرتا ہے؟ چھلکے کی کوئی پرواہ کرتا ہے؟ وہ دھان کی کوئی پرواہ کرتا ہے؟ جلا دینے کے قابل ہوتا ہے؟ یا جو ہے کوئی لے کے اس کو اس سے برتن مانجتے ہیں، کچھ بھی، بس کوئی کام نہیں. یہی وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندرونی حالات جب بگڑتے جائیں گے، اندرونی حالات بدلتے جائیں گے، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها. میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، میری امت کو مارنے کے لیے لوگ ایسے دعوت دیں گے جیسے کوئی دسترخوان پر کھانے کے لیے بلاتا ہے، آئیے تشریف لائیے، کھائیں گے، بیٹھیں گے. تو ایسے میری امت کو مارنے کے لیے. تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ دشمن پر اس وقت ایسا رعب طاری ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. وَمِن قِلَّةِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے اس وقت کم ہوں گے تعداد میں. فرمایا نہیں، انتم یومئذ کثیر، بہت زیادہ ہوں گے. پھر یہ حالت کیوں ہوگی؟ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، سمندر میں جھاگ دیکھا آپ نے، وہ جھاگ کی طرح ہوں گے. کیا مطلب؟ وزن نہیں ہوگا. اور وزن نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہے، کیا اس کی ریزن کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک، یعنی تمہارے دلوں میں بیماری پیدا ہو جائے گی وہن کی. اور وہن کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور آخرت سے نفرت. دنیا کی اتنی محبت آ گئی، آخرت کا شوق دل سے نکل گیا، وہ وہن پیدا ہو گیا. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس حدیث میں سب سے پہلا جو پیغام ہے ہمارے لیے، اللہ کے نزدیک انسان کی جو قیمت ہے وہ صفات پر ہے. صفات اصل چیز ہے. صفات سے آدمی کی ہے نا. تو ہمیں اس کی زمانہ جیسے جیسے قیامت کے قریب آتا جائے گا صفات میں کمی آتی جائے گی. مسجد بھری ہوئی تھی، حضرت سہل تستری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے نمازی بڑھ گئے ہیں، خشوع کم ہو گیا. خود ہمیں جائزہ لینا ہے ان سب باتوں سے کہ اندرونی حالت. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے سب سے نورانی دن تھا وہ، اور جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے وہ سب سے مدینے میں تاریک دن تھا. ہم آپ کو قبر میں دفن کر کے ابھی ہمارے ہاتھوں سے مٹی بھی ابھی صاف نہیں کیے تھے. حتی انکر قلوبنا، ہم نے اپنے دلوں کو بدلا ہوا پایا. یہ سمجھ رہے ہیں؟ خاندانوں میں، کمیونٹی میں، گھروں میں بڑے جو ہوتے ہیں ان کی برکتیں ہوتی ہیں. جب وہ اٹھا لیے جاتے ہیں، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے انتقال پر مدینے کے ہر گھر میں دینی کمی آئی. تو دوستو یہ پہلا جملہ، کیا ہوگا عبداللہ اس وقت تمہارا حال جس وقت تم جو ہے ایسا زمانہ پاؤ گے جس زمانے میں دائیں بائیں کیا ہوگا؟ کچرا. یعنی مطلب حثالہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کا بیکار حصہ، انسانیت کا بیکار حصہ، انسانیت کا ناکارہ حصہ، انسانیت کا کچرا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس سے کیا ہمیں لینا ہے کہ بھی میرے اندر صفات پیدا ہو. میرے اندر اصل چیز صفت، ایمان، تقوی، شکر، صبر، یہ جو صفات ہیں یہ آدمی کو اللہ کے نزدیک قیمتی بناتے ہیں. اسی لیے آپ قرآن کھول کر دیکھیں، ان اللہ یحب الذین اتقوا ان اللہ یحب المحسنین ان اللہ یحب الصابرین. صفات پر اللہ کی محبوبیت ہے. تو دوسرا جملہ فرمایا عبداللہ کیا ہوگا اس وقت تمہارا حال؟ مریجت عہودہم و اماناتہم. مریجت، مرج البحرین یلتقیان، ہے نا، سمندر کیسے ملتے ہیں. مریجت کے معنی ہیں معاملات بگڑ جائیں گے، امانتیں، عہد و پیمان جو ہے نا خلط ملط ہو جائیں گے، معاملات میں بگاڑ آ جائے گا. مریجت عہودہم و اماناتہم. عہد کا تعلق زبان سے، امانتوں کا تعلق ہاتھ سے، لینا دینا ہاتھ سے ہی ہوتا ہے.
یہ دو بھی فرمایا. دیکھیں نا یہی چیز ہے دوستو, سب سے بڑی چیز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کا جو تعارف فرما رہے ہیں یہ دو چیزوں سے فرما رہے ہیں. جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان سے لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو, جس کے ہاتھ سے لوگوں کا مال محفوظ ہو, وہ مسلمان ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. کہ کیا ہوگا اس وقت تمہارا حال کہ مالیات میں گڑبڑ, معاملات میں گڑبڑ, مریجت ہو. کیونکہ آدمی میں جو ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے, اعتماد پیدا ہوتا ہے, وہ عبادتوں سے پیدا نہیں ہوتا. ہم کتنا بھی عبادت کر لیں, میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, لیکن لوگوں میں ٹرسٹ پیدا ہونا, بھئی یہ ٹرسٹفل آدمی ہے, اس کی بات میں وزن ہے, یہ بول کے نہیں پھرتا, یہ پلٹتا نہیں. آدمی میں جو ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے وہ عبادتوں سے نہیں ہوتا, وہ دو صفات سے ہوتا ہے. ایک کا تعلق زبان سے, دوسرے کا تعلق ہاتھ سے. وہ کون سی صفات ہیں؟ اور یہی دو صفات اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے سے پہلے اللہ نے دیا. الصادق الامین, صادق زبان کے سچے, امین ہاتھ کے معاملات میں. لوگ مکے کا بچہ کہتا تھا صادق ہیں, امین ہے, صادق ہیں, امین ہے. کمیونٹی کے اندر اتنا ٹرسٹ اور اعتماد آ گیا, پھر آپ کھڑے ہو کر پورے ماحول کے خلاف کہنے لگے, لوگوں ایک اللہ کو کہو کامیاب ہو جاؤ گے. آپ نے جو ہے نا اپنی عبادتیں اپنی نہیں بتائی, وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. سمجھ رہے بات؟ تو ٹرسٹ, اعتماد جو ہمارا دوسروں میں آتا ہے, میں کھڑ کر کوئی بات کہوں, یہ ایک ہی چیز ہے. کوئی آدمی تقریر سے, کوئی آدمی عبادت سے, کوئی آدمی وضاقتہ سے, کوئی آدمی جبے شیروانی سے کوئی متاثر نہیں ہوتا. متاثر ہوتا ہے معاملات سے. یہی وجہ تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, قرض لے کر جب انہیں مشکل ہو رہا تھا دینے کے لیے, فرمایا قرض نہیں واپس کرو. اب وہ جو لوگ آئے کہنے لگے معاف کر دو, نہیں ہے. کہتے تھے ہم معاف بھی کر دیتے لیکن ہمیں خود ضرورت ہے. ہم معاف کر دیتے معاذ کو لیکن ہمیں خود ضرورت ہے. فرمایا معاذ واپس کرنا ہے قرض. گھر میں کیا چیزیں ہیں؟ گھر کی چیزیں منگوائیں, سارا بکوا کر قرضہ ادا کروایا, اور فرمایا کہ تم یہاں مسجد میں رہو, مسجد میں رہو. ہاں, لوگ جو ہے نا عبادتوں کو دیکھ کر قریب ہوتے ہیں, معاملات کو دیکھ کر دور بھاگتے ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, ہماری عبادتیں دیکھتے ہیں, ہماری تقریریں سنتے ہیں, قریب آ جاتے ہیں, اور جب ہمارے معاملات دیکھتے ہیں بھاگ جاتے ہیں. ارے بھی یہ کیسا آدمی ہے, اعتماد ہی نہیں اس پر. تو اسی لیے دوستو معاملات دیکھیں نا, مریجت, کیا جملہ فرمایا نہیں, مریجت عہودہم و اماناتہم. کیا ہوگا عبداللہ اس وقت تمہارا حال؟ تو یہ چیزوں سے ہمیں بچنا. پھر آپ نے فرمایا عبداللہ کیا ہوگا اس وقت تمہارا حال؟ واختلفوا, اختلافات تمہارے درمیان بڑھ جائیں گے, آپس میں اختلافات بڑھ جائیں گے. دیکھیں نا, اختلاف فطری چیز ہے, نیچرل چیز ہے, یہ ہوتا ہے. 5 بچے 5 الگ رائے ہوتی ہیں. ہاں, اختلاف بری چیز نہیں ہے. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, دیکھیے کون سا اختلاف فرمایا, وہ اختلاف کرو گے فکانو ہاکذا, لیکن تمہارا اختلاف ایسے ہوگا. کیسے ہوگا؟ وشبک بین اصابعہ, یہاں پہ فرمایا تشبیک, دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ہاتھ میں ڈال کر فرمایا اختلاف ایسے ہو جائیں گے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے, ایک دوسرے کے نقصان کے در پہ بن جاؤ گے. اختلاف, آج ہم نے حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کا قصہ پڑھا. باپ بیٹے میں اختلاف, باپ بیٹے میں اختلاف ہے. ففہمناہا سلیمان, اللہ تعالیٰ ان کے اختلاف کو بیان کیا. دیکھو ابا ہیں داؤد علیہ السلام, بیٹا ہے سلیمان علیہ السلام. اختلاف ہے. اختلاف اخلاص کے ساتھ, دلیل کی بنیاد پر, اکرام کے ساتھ ہو, وہ سر آنکھوں پر ہے. اور یہ ہوا ہے, کبھی مٹ نہیں سکتا. بڑے بھائی سے اختلاف ہوتا ہے, ہاں, کبھی والد سے کسی معاملے میں اختلاف ہوتا ہے, کبھی استاد سے. ہمارے فقہ کی کتابیں بچے پڑھتے ہیں, دیکھیں اللہ اکبر, کتنے مسائل ایسے ہیں جو اساتذہ سے اختلافات ہیں. ہاں, اساتذہ سے اختلافات. کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان کیا, امام ابو یوسف فرماتے ہیں اس میں میرا اختلاف ہے, امام محمد فرماتے ہیں میرا اس میں اختلاف ہے. اختلاف یہ مٹ نہیں سکتا, یہ نیچرل چیز ہے. لیکن کون سا اختلاف برا ہے؟ وہ اختلاف جو ہاکذا,
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہا کذا فرما رہے ہیں. اور ہا کذا کو وشبک تشبیک بالاصابع، انگلیوں کو جو ہے نا ایک دوسرے میں گھسا کے فرمایا دیکھو بھائی یہ اختلاف مت کرو. اس اختلاف سے کیا ہوگا؟ اس کا اثر کیا ہوگا؟ نفرت، منافقت. اس کا اثر کیا ہوگا؟ آپس میں بغض، آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچ. ایک حدیث ہے، ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نأکل ولا نشبع، انا نأکل ولا نشبع. کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا. کبھی کھانے کی نہیں ہے، کھانا ہمارے پاس ہے، کھا رہے ہم لیکن پیٹ نہیں بھر رہا. ایک اصول ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی ان کی بولتے نا کہ بنیاد کو آپ نے لعلکم تفترقون، ایسا لگتا ہے کہ تم آپس میں اختلاف الگ الگ کھانا اس کام کو الگ الگ کرتے ہو. افتراق سمجھ رہے ہیں؟ لعلکم تختلفون نہیں فرمایا، لعلکم تفترقون. لگتا ہے کھانے کا جو عمل ہے اس عمل کو تم الگ الگ کرتے ہو. وہ صحابی نے کہا جی. پھر آپ نے فرمایا دو باتیں بتاتا ہوں. کتنی باتیں؟ دو باتیں. دو باتوں پر عمل کر لو. آپ نے یہ نہیں فرمایا یہ دو باتوں پر عمل کرو گے تو تمہارا پیٹ بھر جائے گا، نہیں. وہ صحابی آئے یہ کہنے کے لیے کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا دو کام کر لو پیٹ بھر جائے گا، یہ نہیں فرمایا. دو کام کر لو برکت آ جائے گی، اور برکت جب آئے گی تو پیٹ بھی بھرے گا. پیٹ بھرنا تو ایک چھوٹا کام ہے دوستو، پیٹ بھرنا چھوٹا کام ہے. ہم نے فرمایا دو کام کر لو برکت آ جائے گی، اور برکت جب آ جاتی ہے نا تو پھر تو جو ہے نا اس کام سے اس عمل سے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو جائے گا. اصل وہ چیز ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جس چیز میں اللہ نے برکت رکھی ہے فلیلزم، اس سے چمٹے رہو. بعض چیزیں ایسے ہیں اس سے چمٹنے کو کہا گیا، اننیسیسری نہیں چھوڑنا. من اصاب شیئا فلیلزم. اللہ تعالیٰ تمہیں جاب دلایا کسی جگہ، اننیسیسری جاب مت چھوڑو، اس جاب سے چمٹ کے رہو. ہاں بعض مرتبہ آدمی جو ہے اننیسیسری جاب چھوڑتا ہے، نہیں وہاں پر ہے وہاں پر ہے یہاں پر ہے، اچھا ہے وہ ہے یہ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے آگے چل کے جو ہے نا پریشان ہو جاتا ہے. جاب چھوڑنے کا بھی طریقہ بتایا اسلام میں، بدلنے کا. جاب بدلنا کیسے؟ تو یہ فرمایا دیکھو کیونکہ برکت کا جو مورد ہے، مورد سمجھتے ہیں نا، نازل البرکت تنزل فی وسط الطعام. برکت جو ہوتی ہے درمیان میں اترتی ہے، درمیان میں. لیکن شیطان برکت کا دشمن ہے. شیطان کیا کرتا ہے معلوم؟ نادان جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ذریعے سے وہ برکت کا جو کیا کہتے ہیں برکت کی جو سینٹر ہے اس کو برباد کرنا چاہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، آپ کے سوتیلے بیٹے عامر بن سلمہ رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، آ کر کھانے پر ایسے ہاتھ ڈالے بیچ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پکڑ لی ایسے فوراً. پھر آپ نے ان کو بٹھایا، بٹھا کر آپ نے تین باتیں کہی. پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا شیطان اس کے ذریعے سے اس برکت کو ختم کرنا چاہ رہا ہے. بچہ نادان ہوتا ہے، جو آدمی نادان ہوتا ہے، وار جب ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں دشمن؟ ایئرپورٹ سب سے پہلے اڑاتے ہیں کہ بھئی وہاں کوئی فلائٹ ہی نہیں اترے. تو برکت کو ختم کرو تاکہ کچھ بھی ہو جائے آگے. اسی لیے دوستو مل کر کرنا، مل کر رہنا، مل کر اس میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اس میں بہت برکتیں ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائیں. شاید تم ایسا لگتا ہے الگ الگ کرتے ہو. جی یا رسول اللہ دو باتیں کر لو. فاجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ علیکم یبارک لکم. ہاں اللہ برکت دے دے گا تمہارے اس کام میں. دو کام کر لو، ایک اللہ کو یاد کر لو، اللہ سے تعلق پیدا کر لو، اللہ کا نام لے لو، اور دوسری چیز آپس میں جمع ہو جاؤ. فاجتمعوا، فاجتمعوا کے معنی جمع ہو جاؤ، مل کر کرو. جب مل جاتے ہیں نا تو پھر مٹھی بھی بن جاتی ہے، پھر کیا ہے کام بھی بن جاتا ہے. ہاں اسی لیے دوستو یہ بہت بڑی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوگا عبداللہ اس وقت تمہارا حال جس وقت کے اختلافات اتنے بڑھ جائیں گے، لوگ ایک دوسرے کے دشمن، ایک دوسرے کے نقصان کے کسی طرح نقصان
ایک بات ان بچوں سے پوچھیں، یہ بچے جو ہے نا ماشاءاللہ فقہ پڑھتے ہیں، ہر ایک پیج میں آتا ہے خلاف للشافعی، امام شافعی کے خلاف، امام شافعی کے خلاف، پڑھتے پڑھتے تھک جاتے، ایک ذرا برابر بھی ان بچوں کے دلوں میں امام شافعی کی عظمت میں کمی نہیں آتی ہے۔ علماء جو پڑھتے ہیں مسائل، اس میں امام بخاری کا اختلاف ہے، اس میں فلاں امام کا اختلاف ہے، اس میں فلاں کا اختلاف ہے، سنتے سنتے تھک جاتے ہیں فقہ میں، حدیث میں، لیکن اس امام کا جو ہے نا ذرا برابر بھی کیا نہیں آتا دل میں، یار یہ امام شافعی ہر جگہ پر نہیں، کیونکہ ان کے اختلافات اخلاص کی بنیاد پر، اللہ کی بنیاد پر تھے، مل کر اختلاف کرتے تھے، یعنی آپس میں اکرام تھا، محبت تھی۔ جو اختلاف دلیل اور اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے اس کا ریاکشن محبت ہے، اور جو اختلاف اغراض کی بنیاد پر ہوتا ہے اس کا ریاکشن کیا ہے؟ نفرت ہے، منافقت ہے۔ ہاں، سامنے کچھ پیچھے کچھ۔ ایک بات یاد آئی، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے ایک صاحب ان کے پاس آئے، حضرت پہلے زمانے میں اختلافات بہت کم تھے، آج کل بڑھ گئے بہت اختلافات، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو حضرت نے فرمایا بات یہ ہے، پہلے لوگ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، تواضع والے، چھوٹوں میں کسی کو بڑا بنانا آسان ہوتا تھا، اب سب بڑے ہیں، بڑوں میں کسی کو بڑا بننا یہ مشکل ہے نا؟ اب سب ماشاءاللہ بڑے ہیں، اب بڑوں میں کوئی کسی کو میں بڑا مانوں نہیں، میں بڑا ہوں تو آپ کو کیوں بڑا مانوں؟ پہلے سب چھوٹے تھے، مسئلہ تواضع ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائی، ابو عبداللہ ایسا زمانہ تم پاؤ جس زمانے میں جو ہے معاملات میں گڑبڑ ہو جائے گی، اختلافات اس حد تک بڑھ جائیں گے، نفرتیں آ جائیں گی، اور پھر فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کے درمیان رہو گے، لوگ تو ہیں لیکن صفات کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں، کیا کرو گے عبداللہ؟ تو اب کام کی بات بتا رہے ہیں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا فَبِمَ تَأْمُرُنِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا زمانہ اگر میں پاؤں، ایسا زمانہ پہ پاؤں، ایسے لوگوں کے بیچ میں کیسی زندگی گزاروں؟ پوچھے حضرت چلے گئے اللہ کے پاس ہمارے لیے، اور ہم جی رہے ہیں ایسے دور میں، ہم جی رہے ہیں ایسے دور میں۔ فَبِمَ تَأْمُرُنِي یا رسول اللہ، آپ بتائیے ایسا زمانہ، ایسا اگر دور پاؤں تو کیا کروں میں؟ آپ نے کیا فرمایا دیکھیے، فرمایا کہ عبداللہ سب سے پہلے جو چیز نیکی ہے اس نیکی کو پکڑ کے رکھو، جس چیز کو تم نیکی سمجھتے ہو، نیک کام سمجھتے ہو، اس پر جمنا، اور جس چیز کو تم برائی سمجھتے ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ سب سے پہلے یعنی مطلب یہ ہے شریعت پر، سنت پر اپنی زندگی کو جما دینا، یہ مقصد ہے۔ ان اقیم الدین، دین میں زندگی میں قائم کروں، یہ سب سے پہلے، یہ نیکی ہے اس پہ جمنا، یہ برائی ہے اس سے بچنا۔ پھر دوسری بات فرمایا عبداللہ وَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، دوسرا اہم کا فوکس، خیال، دھیان سب کچھ اپنی ذات پر رکھو، میری اصلاح، میری اصلاح ہو، میری جو ہے نا تربیت ہو، میری ترقی ہو، میرا تزکیہ ہو، میری کیسی اصلاح۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے مصلح نفس بنو، مصلح الامت مت بنو۔ کیا بننا؟ مصلح نفس بنو، مصلح الامت مت بنو۔ ہاں، ہم مصلح نفس بنے، کیونکہ اپنی اصلاح اصل چیز ہے، دوسروں کی اصلاح کے چکر میں اپنے سے غافل ہو جانا یہ خاص، دیکھیں نا کیا طاقتور جملہ، وَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ۔ اسی لیے قرآن میں سورہ مائدہ میں ہے نا، اے ایمان والو علیکم انفسکم لا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے ایمان والو اپنا خیال، اپنی فکر، اپنی اصلاح کی فکر کرو، دوسرا گمراہ ہو جائے تو اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بول دینا، ترغیب دینا، فضائل بتانا، دعوت دے دینا، دعا کرنا، لیکن پیچھے مت پڑنا۔ اور تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَإِيَّاكَ وَعَوَامَّهُمْ، عبداللہ کسی کے پرسنل میٹر میں، شخصی معاملات میں دخل مت دینا۔ یہ دور ہے شخصی معاملات، سمجھ نا، میرا کوئی لینا دینا نہیں، انہیں کہاں گیا، انہیں کس کے ساتھ گیا، انہیں کیا کیا، کیوں ایسا کیا، یہ کسی کے معاملات، شخصی پرائیویٹ معاملات میں بالکل دخل نہیں دے۔
دیکھو نا، ایک ایک نصیحت ایسی ہے دوستو، آج ہم سوچیں زندگی سکون کی ہو جائے گی. کسی کے بھائی کیا ہمیں لینا دینا ہے، کون کس کے ساتھ گیا، کون کس کے ساتھ بھاگا، کون کس کے ساتھ جا رہا، ہمیں کیا ہے، کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کس کے پاس کیا ہو رہا ہے. وَعَلَيْكَ وَإِيَّاكَ، بچے رہنا اس چیز سے، خاص طور پر اس چیز سے. اور آخری میں فرمایا کہ عبداللہ املک لسانک، املک لسانک. ایک ڈرائیور کو اسٹیئرنگ پر جتنا کنٹرول ہوتا ہے، اس سے زیادہ کنٹرول ہمیں اپنی زبان پر چاہیے. ٹیسلا نہیں بننا ہے، یعنی ٹیسلا خریدیں، اللہ تعالیٰ اور برکت دے اچھی، لیکن ٹیسلا ہے نا ڈرائیونگ پہ ہاتھ اٹھ گیا، اسٹیئرنگ پہ سے ہاتھ اٹھ گیا، بس جا رہی ہے، نہیں، ٹیسلا نہیں بنے. جس طرح ڈرائیور کو اگر ان بیلنس ہو جائے اسٹیئرنگ، کیا ہوگا؟ سوار بھی سواری دونوں بھی ہلاکت. اسی طرح اگر میری زبان ان بیلنس ہو جائے، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. دنیا بھی جاتی ہے، ذرا سا بس، ہاں وہ فجر کے وقت طلاق کو فون کرتے ہیں، بس ذرا غصہ آیا طلاق دے دی. زبان ان بیلنس ہوئی، کیسے دنیا برباد. ذرا سا زبان، ذرا سی زبان جو ہے نا، ذرا ہلی تو کیسا پورا 2 بچے 3 بچے، کوئی نہیں، غصہ آیا طلاق دے دی. ہم سب ڈرائیونگ کرتے ہیں، یعنی اسٹیئرنگ کو گھماتے رہتے ہیں، کیا کیسے کنٹرول ہوتا ہے. املک، کیا جملہ دے گا نا، کنٹرول میں رکھو اپنی زبان کو، قابو میں رکھو. انشاءاللہ اگلے اس کو پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.